السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 21 سورۃ الروم کی آیات نمبر 48 تا 60 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعلوا كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبًا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ ہے کہ بھیجتا ہے ہوائیں کہ ابھارتی ہیں بادل، پھر اسے پھیلا دیتا ہے آسمان میں جیسا چاہے اور اسے پارا پارا کرتا ہے تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے می نکل رہا ہے، پھر جب اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جس کی طرف چاہے، جب بھی وہ خوشیاں مناتے ہیں اگرچہ اس کے اتارنے سے پہلے آس توڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ کی رحمت کے اثر دیکھو، کیوں کر زمین کو جلاتا ہے اس کے مرے پیچھے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں جس سے وہ کھیتی کو زرد دیکھیں تو ضرور اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں، اس لیے کہ تم مردوں کو نہیں سناتے اور نہ بہروں کو پکارنا سناؤ جب وہ پیٹھ دے کر پھریں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لاؤ، تو تم اسی کو سناتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تو وہ گردن رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہے جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور بنایا، پھر تمہیں ناتوانی سے طاقت بخشی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا، بناتا ہے جو چاہے، اور وہی علم و قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھائیں گے کہ نہ رہے تھے مگر ایک گھڑی، وہ ایسے ہی اوندے جاتے تھے، اور بولے وہ جن کو علم اور ایمان ملا، بے شک تم رہے اللہ کے لکھے ہوئے میں اٹھنے کے دن تک، تو یہ ہے وہ دن اٹھنے کا، لیکن تم نہ جانتے تھے۔ تو اس دن ظالموں کو نفع نہ دے گی ان کی معذرت، اور نہ ان سے کوئی راضی کرنا مانگے، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی، اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لاؤ تو ضرور کافر کہیں گے تم تو نہیں مگر باطل پر، یوں ہی مہر کر دیتا ہے اللہ جاہلوں کے دلوں پر۔ تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور تمہیں سبق نہ کر دیں وہ جو یقین نہیں رکھتے۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تسلسل سے تفسیر کہ دنیا میں انہیں عذاب کر کے ہلاک کر دیا، یعنی انہیں نجات دینا اور کافروں کو ہلاک کرنا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کی کامیابی اور اہداف پر فتح و نصرت کی بشارت دی گئی ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جو مسلمان اپنے بھائی کی آبرو بچائے گا اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ یہ فرما کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: کان حقاً علینا نصر المؤمنین، قلیل یا کثیر، یعنی کبھی تو اللہ تعالیٰ ابر محیط بھیج دیتا ہے جس سے آسمان گھرا معلوم ہوتا ہے، اور کبھی متفرق ٹکڑے علیحدہ علیحدہ، یعنی می کو، یعنی بارش کے اثر جو اس پر مرتب ہوتے ہیں کہ بارش زمین کو سیراب کرتی ہے، اس سے سبزہ نکلتا ہے، سبزے سے پھل پیدا ہوتے ہیں، پھلوں میں غذائیت ہوتی ہے، اور اس سے جانداروں کے اجسام کے اقوام کو مدد پہنچتی ہے۔ اور یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سبزے اور پھل پیدا کر کے اور خشک میدان کو سبزہ زار بنا دیتا ہے، جس کی یہ قدرت ہے۔ ایسی جو کھیتی اور سبزے کے لیے مضر ہو، بعد اس کے کہ وہ سرسبز و شاداب تھی، یعنی کھیتی زرد ہونے کے بعد ناشکری کرنے لگیں اور پہلی نعمت سے بھی مکر جائیں۔ معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں رحمت پہنچتی ہے، رزق ملتا ہے، خشک ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی سختی آتی ہے، کھیتی خراب ہوتی ہے، تو پہلی نعمتوں سے بھی مکر جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے، اور جب نعمت پہنچتی شکر بجا لاتے، اور جب بلا آتی تو صبر کرتے اور دعا و استغفار میں مشغول ہوتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرماتا ہے
کہ آپ ان لوگوں کی محرومی اور ان کے ایمان نہ لانے پر رنجیدہ نہ ہوں، یعنی جن کے دل مر چکے اور ان سے کسی طرح قبول حق کی توقع نہیں رہی، یعنی حق کے سننے سے بہرے ہوں، اور بہرے بھی ایسے کہ پیٹھ دے کر پھر گئے، ان سے کسی طرح سمجھنے کی امید نہیں۔ یہاں اندھوں سے بھی دل کے اندھے مراد ہیں۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے مردوں کے نہ سننے پر استدلال کی ہے، مگر یہ استدلال صحیح نہیں، کیونکہ یہاں مردوں سے مراد کفار ہیں جو دنیاوی زندگی تو رکھتے ہیں مگر پند و موعظت سے منتفع نہیں ہوتے، اس لیے انہیں اموات سے تشبیہ دی گئی جو دارالعمل سے گزر گئے اور وہ پند و نصیحت سے منتفع نہیں ہو سکتے۔ لہذا آیت سے مردوں کے نہ سننے پر سند لانا درست نہیں، اور بکثرت احادیث سے مردوں کا سننا اور اپنی قبروں پر زیارت کے لیے آنے والوں کو پہچاننا ثابت ہے۔ اس میں انسان کے احوال کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے وہ ماں کے پیٹ میں جنین تھا، پھر بچہ ہو کر پیدا ہوا، شیر خوار رہا۔ یہ احوال نہایت ذوف کے ہیں، یعنی بچپن کے ذوف کے بعد جوانی کی قوت عطا فرمائی، یعنی جوانی کی قوت کے بعد ذوف اور قوت اور جوانی اور بڑھاپا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئی ہیں۔ یعنی آخرت کو دیکھ کر اس کو دنیا یا قبر میں رہنے کی مدت بہت تھوڑی معلوم ہوگی، اس لیے وہ اس مدت کو ایک گھڑی سے تعبیر کریں گے، یعنی ایسی ہی دنیا میں غلط اور باطل باتوں پر جمتے اور حق سے پھرتے تھے اور بعض کا انکار کرتے تھے، جیسے کہ اب قبر یا دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کو قسم کھا کر ایک گھڑی بتا رہے ہیں۔ ان کی اس قسم سے اللہ تعالیٰ انہیں تمام اہل محشر کے سامنے رسوا کرے گا، اور سب دیکھیں گے کہ ایسے مجمع عام میں قسم کھا کر ایسا صریح جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی انبیاء اور ملائکہ اور مومنین ان کا رد کریں گے اور فرمائیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سابق علم میں لوح محفوظ میں لکھا اسی کے مطابق تم قبروں میں رہے، جیسا جس کے تم دنیا میں منکر تھے، دنیا میں کہ وہ حق ہے ضرور واقع ہوگا۔ اب تم نے جانا کہ وہ دن آ گیا اور اس کا آنا حق تھا، تو اس وقت کا جاننا تمہیں نفع نہ دے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کرو، جیسا کہ دنیا میں ان سے توبہ طلب کی جاتی ہے تاکہ انہیں تنبیہ ہو اور انذار اپنے کمال کو پہنچے، لیکن انہوں نے اپنی سیاہ باطنی اور سخت دلی کے باعث کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ جب کوئی آیت قرآنی آئی اس کو جھٹلایا اور اس کا انکار کیا۔ جنہیں جانتا ہے کہ وہ گمراہی اختیار کریں گے اور حق والوں کو باطل پر بتائیں گے، ان کی ایذا و عداوت پر آپ کی مدد فرمانے کا اور دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرنے کا، یعنی یہ لوگ جنہیں آخرت کا یقین نہیں ہے اور بعث و حساب کے منکر ہیں، ان کی شدتیں اور ان کی انکار اور ان کی نالائق حرکات آپ کے لیے تیش اور قلق کا باعث نہ ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے حق میں عذاب کی دعا کرنے میں جلدی فرمائیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ اصلاح رہتی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب دوستوں کو، اور جہاں تک بھی اس میرے یوٹیوب چینل کو شیئر کر سکتے ہیں آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ہر برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔